الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ نیچے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو اور پورے جسم کو حرکت دے رہے ہیں اور سارے کے سارے جسم کو مشکل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور اپنے ناک سے جس طرح کوئی آدمی چھینکتا ہے اس سے آواز آتی ہے اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ تقریباً ہمارے آس پاس ہر مسجد کے اندر اس طرح کے آج کل ذکر لوگ کرتے ہیں، اپنے سروں کو اس طرح حرکت دیتے ہیں، اپنے سر اس طرح مارتے ہیں اور عجیب و غریب اپنے گلوں سے ناک سے آوازیں نکالتے ہیں، تو اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ ذکر نہ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طریقے کے ساتھ بٹھایا ہو اور ان کو کہا ہو کہ اس طرح سے ذکر کرو، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا کہ اس طرح گروہ بنا کر اور اس طرح سر مارا ہو، پورے جسم کو مشکل کے اندر ڈالا ہو اور اس طرح حرکتیں کرتے ہوں۔ اس طرح نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس طرح نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ یہ خود ساختہ اپنے پاس سے بنایا ہوا طریقہ ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کے اوپر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم ہے، بیٹھے ہیں تب لازم ہے، کھڑے ہیں تب لازم ہے، چل پھر رہے ہیں تب لازم ہے، لیٹے ہیں تب لازم ہے، صحت کی حالت کے اندر ہے، بیماری کی حالت کے اندر ہے، رات کی تاریکیوں میں ہے، دن کے اجالوں کے اندر ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ہر حالت میں ایمان والوں کے اوپر اپنے ذکر کو لازم قرار دیا، اور یہ ذکر کے لیے کوئی لمٹ، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتایا، ہم ذکر کریں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ صبح بندہ بیدار ہونے سے لے کر سارا دن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو تو وہ سارا دن ذکر کے اندر گزارتا ہے۔ بیدار ہوا دعا پڑھی، بیت الخلاء میں گیا دعا پڑھی، نکلتے ہوئے دعا پڑھی، مسجد داخل ہوتے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے، گھر سے نکلتے وقت، بھائی سے ملتے وقت سلامتی کی دعا، رات سوتے وقت اللہ کی حمد تعریف، نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیحات، تمہیدات، اور جب رات کو سو گیا، رات کو پہلو بدلتا ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتایا۔ رات کو وحشت اور گھبراہٹ ہو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتایا، یعنی صبح بیدار ہونے سے لے کر رات بستر پر لیٹنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتلائے۔ لیکن ہم نے ان ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی تمہیدات تسبیحات کو چھوڑ کر، ہم نے خود ساختہ اپنے پاس سے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا، جس کی نہ کوئی قرآن میں دلیل موجود ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور ذکر ہوتا کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جب ایمان والے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
ان کے دل راحت پاتے ہیں۔ اور جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اپنی جانوں کو، اپنے جسم کو مشکل کے اندر ڈالا ہوا، اب کیسے بندہ ایک تصور کر سکتا ہے کہ بندہ اس طرح اپنے سر کو گھما رہا ہے، جسم کو گھما رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر راحت پیدا ہو رہی ہو، دل کے اندر اطمینان پیدا ہو رہا ہو۔ ذکر وہ ہے جس کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر اس کو قرار دیا۔ تو اس طرح خود ساختہ اپنے پاس سے بنائے ہوئے ذکر، اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں نئے دن بہ دن طریقے رائج ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا طریقہ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ یہ مومن آدمی کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہر وقت مسلمان ایمان والا جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔